السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 175واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا اختلاف بھی میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف یہ ہمارے اسلاف سے چلتا آ رہا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے دلوں کا، اور دوسرا اختلاف ہوتا ہے مسائل کا۔ دلوں میں اختلاف رکھنے کی ہمارے شریعت کے اندر کہیں پر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسائل میں اختلاف چلتا آ رہا ہے اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اسے حل کرنے کا ایک مہذب، ایک اسٹینڈرڈ، ایک میچورڈ طریقہ ہے کہ آپ ایک شریف انسان کی طرح سے جب کسی سے کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کا آتھورائز ریپلائی دے، حوالے کے ساتھ میں اس کا جواب دے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ جو شریف انسان ہوتے ہیں وہ مہذب انداز میں جو ہے ایک دوسرے کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اگر سامنے والے کی بات اپنی بات سے زیادہ مضبوط لگتی ہے، آتھینٹک لگتی ہے، حوالے کے ساتھ لگتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ اور قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے ضد کے اوپر اڑ کر اس کے ساتھ میں حجت کرتے ہیں۔ اور جو رذیل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ذلیل اور کمینے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بجائے ایک دوسرے کے سوالات یا ایک دوسرے کے مسائل کا آتھورائز جواب دینے کے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اسلاف، ایک دوسرے کے بزرگ، ایک دوسرے کے اکابرین کے نام لے کر ان پہ بھدے بھدے کمنٹ کرنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے عقیدت مندوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور دل کے اندر تک ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، جس سے ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے۔ تو یہ رذیل پنے کی، کمینے پنے کی، ذلیل پنے کی نشانی ہے کہ کسی دوسرے کے اکابر کو یا بزرگ کو برا بھلا کہنا، کیونکہ آج کا ہمارا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو ہمارے مخالف فرقے والے ہیں یا ذہن والے ہیں یا نظریے والے ہیں، ان کے نام پر گندی گندی گالیاں دے کر ایک گروپ بنا لو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اور اس میں ان کی تصویریں گھڑی جا رہی ہے، ان کو ایڈٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ بھدے بھدے کمنٹ اور بری بری گالیاں دی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کے بڑوں اور بزرگوں کا ایسا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب ان چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو بس میں ابھی آپ کو اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے دل کے اندر سے اتنی تکلیف اور اتنا صدمہ پہنچتا ہے، اور امت کے اس حال پہ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اے اللہ، آج ہمارے دماغوں پر یہ شیطان نے کیسا پردہ ڈال دیا کہ ہم ان اللہ والوں کی، ان بزرگوں کی اور ان تیرے ولیوں کی قدر و قیمت کو کیوں نہیں پہچان رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میرا آپ کا اختلاف ہے، نیچے اگر ہم دونوں کا کسی کا اختلاف ہے یا کسی کا بھی آپس میں اختلاف ہے تو آپ ایک دوسرے سے حل کرو نا۔ آپ ہمارے ان اکابرین کی طرف کیوں جاتے ہیں جو 50 سال پہلے تھے، 100 سال پہلے تھے، اور ان کے نام لے کر ان کو گالی گلوچ دینا؟ یہ کتنے ذلیل اور رذیل اور کمینے پن کی نشانی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، فرقہ کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، ان کے جو اکابرین اور اسلاف تھے، ان اسلاف کی تاریخوں کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر ایک اپنے زمانے کا ولی کامل تھا، ہر ایک اپنے زمانے کا اللہ کا مقرب بندہ تھا، ہر ایک نے اپنے زمانے میں دین کے زندہ کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، مجاہدے کیے،
ان کی قربانیاں اور مجاہدوں کو ہم آج کے زمانے میں شمار نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہے یہ انہی بزرگوں، انہی اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کی شانوں میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، حدیث کے یہ جملے ہیں، بھلے ہی وہ روایت ضعیف ہو، مگر وہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں، علماء کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو ان کے اوپر مسلط فرماتا ہے۔ اور ابھی فجر کے بعد کا وقت ہے، میں آپ کو پرانے زمانے کے واقعات نہیں سناتا ہوں، میں آپ کو آج کے اس زمانے کے لیٹسٹ ایسے کئی واقعات سنا سکتا ہوں جن لوگوں نے علماء کی ناقدریاں کی، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کی، بھلے ہی وہ کسی مسلک کے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل و خوار کیا۔ اللہ نے کسی کو پاگل بنا دیا، اللہ نے کسی کو ایڈس کا مریض بنا دیا، اللہ نے کسی کو کینسر کی بیماری دے دی، اور وہ بھی ایسی جگہ پر دی اس جگہ کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو چلتے پھرتی حالت میں پیرالائسس کے ایسے اٹیک دیے کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ یہ تمام برے حالات ان لوگوں پر آئے، ہر ایک کا میں آپ کو نام لے کے اور پورے ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے کن علماء کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی تھی، ہم کس کس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہماری عقلوں کو کیا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے اپنے بڑوں کی شان میں کوئی کسی کے مسلک کے اکابر کی تصویر بناتا ہے اور ڈالتا ہے اور برے برے جملے لکھتا ہے کہ وہ فلانے کی موت سنڈاس میں ہوئی تھی اور ایسا ہو گیا تھا اور ویسا ہو گیا تھا۔ کتنی غلط بات ہے یہ ایک ایسے عالم دین کے بارے میں لکھنا جنہوں نے اپنی زندگی میں کم سے کم 500 سے 600 جو ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی، فتاوی کی کتابیں لکھی تھی، دین کی خدمت اپنے زمانے میں کی تھی۔ ہم ان کے پیروں کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، بھلے ہی ہمارا ان کا مسلکی اختلاف ہو۔ آپ مسلک سے جواب دو نا، شریف انسان کی طرح سے۔ اگر آپ کے جی میں دم ہے تو جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہے کم سے کم آپ اس کا 1% لکھ کے بتا دو۔ چلو ٹھیک ہے، ان کے کسی ایک مسئلے میں جس میں آپ کو اختلاف ہے دلائل کے ساتھ جواب دے دو تو ہمارے بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ اوتھینٹک اور صحیح طریقہ ہے۔ مگر یہ رذیل پنا، یہ ذلیل پنا، یہ کمینہ پن، یہ اپنے حرامی ہونے کی نشانی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور ایسے اللہ والوں کی شان میں ایسی ایسی بھدی بھدی باتیں لکھنا، یہ کہاں سے قابل قبول ہوں گا؟ اسی طریقے سے بعض اکابرین کی شان میں ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں لکھنا، یہ بریانی وہ بریانی اور اس کی دعوت اور اس کی دعوت۔ اور ایک میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ خود شاید کسی مسجد کے امام صاحب تھے، انہوں نے ہمارے ایک اکابر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ومد ظلہ العالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے، ان کی ایک تصویر بنائی اور وہ تصویر کو ایڈٹ کر کے اس میں عجیب عجیب طریقے سے ان کی شکل و صورت کو بنایا اور ایسے بھدے بھدے کمنٹ اس پہ لکھ کے ایک ایسے گروپ میں اس کو ڈالا جس گروپ کے اندر تقریباً 200 علماء تھے، جس گروپ کے اندر 50 سے زیادہ مفتی ہے، جس گروپ میں 50 سے زیادہ حفاظ ہے۔ وہ گروپ صرف اور صرف علماء کا گروپ ہے، اس کو چلانے والے بھی شہر کے معزز عالم دین اور ایک ذمہ دار عالم دین ہے جن کے پاس پورے شہر کے علماء کے کانٹیکٹ تھے۔ اس کے اندر ایک صاحب نے وہ اٹھا کے ڈال دیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جتنے لوگوں کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے قلبی لگاؤ ہے، دلی محبت ہے، ان کو کتنی تکلیف پہنچی ہوں گی اس بات کی وجہ سے، اور پہنچی بھی جس طرح سے پھر لوگوں نے اپنا اس کے اندر جو ہے ریئیکشن دیا اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ارے بھائی، آپ کو اگر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے کسی بیان سے اعتراض ہے تو آپ اس بیان کا جواب حوالے کے ساتھ میں دیجئے، مگر یہ کہاں کی شرافت ہو گئی آپ کی؟ یہ تو رذالت ہو گئی، یہ تو کمین پنا ہو گیا، یہ تو حرامی پن ہو گیا کہ بجائے ان کے بیان کا جواب دینے کے آپ ان کی تصویر کو ایڈٹ کر کے فیس بک پہ، جہاں پہ حالانکہ ہندو لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، وہ
آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر کیسی گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بڑوں، ایک دوسرے کے بزرگوں کو دیکھو کیسی گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم خود ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابرین کی اتنی عزت کرتے ہیں. کتنا بھی بڑے سے بڑا غیر مسلم اسلام مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا کہنے والا ہو، لیکن یاد رکھو اسلام کی شان میں وہ لوگ ہمیشہ اچھے الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں. اب بھی میں پچھلے دنوں ایک سفر پہ تھا تو ایک شہر میں نے دیکھا ایک غیر مسلم آدمی ایک مزار کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تقریباً وہ 10 منٹ تک ایسے ادب اور احترام سے دونوں ہاتھ باندھ کے بار بار دعا مانگتا رہا، کھڑا ہوتا رہا. جاتے ٹائم پہ وہ پیچھے چلا بہت دور تک اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا راستہ لیا. یہ منظر جب میں نے دیکھا تو سوچنے لگا کہ کیا بات ہے کہ ہمارے بڑوں بزرگوں کی قبروں کو غیر جو ہے پوجنے کے لیے مجبور ہے، ان سے اتنی عقیدت اور محبت ہے، اور ہم زندوں کو کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ایسی حرکتیں کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ان کی نظروں میں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. تو آپ کو کسی سے اختلاف ہے، آپ علمی انداز میں اس کا جواب دیجئے، مگر نہیں، ہم علمی انداز میں جواب نہیں دیں گے، ہم ایک دوسرے کو بس ذلیل کریں گے. پھر ایک صاحب کا دیکھا میں نے، ایک صاحب نے باضابطہ گروپ بنایا ہوا ہے دین کی حفاظت کے نام پہ، اور وہ دین کی حفاظت تو اس میں ہوتی نہیں ہے، باقی بس دوسرے جو بیچارے جماعت اور مسلک اور فرقوں کے بزرگ اور علماء ہیں ان پہ جوک بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بے ادبی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ چھچورا پن کیا جاتا ہے، اور لکھا جاتا ہے ارے وہ فلانا بولے آج جو اکابر بن کے بیٹھے ہوا ہے پہلے وہ رکشہ چلاتا تھا، ارے پہلے تو وہ میکینک تھا، پہلے تو وہ یہ کرتا تھا. ارے بابا وہ جو کچھ بھی کرتا ہوگا تمہارے اندر بھی اگر دم ہے تو اس کے جیسی صلاحیت پیدا کر کے تم بھی وہ کام کرو نا. اگر ہے تمہارے اندر دم تو تم، اگر نہیں ہے تو پھر تم کو یہ کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ تم پرسنل اور ذاتی کمنٹ کرو کسی کے اوپر کہ یہ رکشہ چلاتا تھا یا بیل گاڑی چلاتا تھا. آپ بھی اپنے اندر ویسی صلاحیتیں بناؤ. کتنی غلط بات ہے یہ. ایک آدمی بیچارہ دین کی خدمت کر رہا ہے، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہر ہفتے وہ مجلس لے کے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتا رہا ہے، تو تم بھی کرو نا بابا. ارے کرو تم بھی، تمہارے ہاتھ پیر کسی نے پکڑا نہیں، بندھا نہیں، مگر تم وہ نہیں کریں گے. بس پیٹھ پیچھے تم کو خالی غیبت کرنا آتی ہے، لوگوں کی برائیاں کرنا آتی ہے، تمہارے اندر شخصی حملے کرنے کی صلاحیت ہے مگر اپنے اندر علمی صلاحیت پیدا کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے. یہ آج میرے محترم بزرگوں ہمارا حال ہو چکا ہے. بس ہم غیبتیں کر سکتے ہیں، پرانے لوگوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ان کی برائیاں کر سکتے ہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اندر نہ ویسی 1% کی بھی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ میں بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ مسائل میں اختلاف نہیں تھا، کتنا شدید اختلاف تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی جگہ پہ ایک مسلک کے امام تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی جگہ پہ ایک مسلک کے امام تھے. لیکن دراوردی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد دیکھا کہ مسجد سے باہر نکلتے نکلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک مسئلے پہ بات چیت شروع ہو گئی. اب امام صاحب کوئی دلیل دینے لگے تو امام مالک اس کے اگینسٹ میں دوسری دلیل دینے لگے، پھر یہ دلیل دینے لگے، پھر وہ دلائل ایک دوسرے کے پیش کرتے کرتے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور اذان ہونے لگی. دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو گئی مگر دونوں میں سے ایک بھی اپنی جگہ پہ سے ہلا نہیں، ہٹا نہیں، کھڑے کھڑے ایک مسلک پہ دونوں میں ایک مسئلے پہ دونوں میں بات چیت چل رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ نہ دونوں میں قیل و قال ہوا، نہ چلا پکار ہوئی، نہ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا. دونوں قرآن و حدیث سے اپنی دلائل دیتے رہے عشاء سے لے کے فجر تک ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے. یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے بزرگ تھے. ان کے سینے ایسے سمندروں کے جیسے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے. اگر کسی مسئلے میں ہماری بات چیت شروع ہوئی تو 2-3 منٹ کے بعد ہی ہم ماں بہن کی گالیوں کے اوپر اتر جاتے ہیں.
پھر چلا پکار شروع کرتے ہیں، پھر دلائل کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں بازو میں، اور شخصی حملے ایک دوسرے کے اوپر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ذلیل پنے کی نشانیاں ہیں۔ خدا کے واسطے ارے آپ اپنے مسلک سے محبت رکھو، آپ اپنے مسلک کے اوپر ایسا عمل کرو سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کہ آپ کی مثال لوگوں نے پیش کرنا چاہیے، مگر آپ کو یہ حق کوئی نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے کے مسلک کے عالم اور بزرگ کو برا بھلا کہو۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسرے آپ کے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ صحابہ نے کہا حضور، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ بولے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی مت دو، اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو پھر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو یہ اپنے ماں باپ کو ہی گالی دینا ہوا کہ جب ہم شروعات کر کے کسی دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، پھر وہ ہم کو برا بھلا کہیں گا، تو یہ کہاں کے شرافت کی اور انسانیت کی نشانی ہے؟ انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مسلک کی اور مذہب کو بھی رسپیکٹ دیتا ہے۔ میں تو بتا دوں آپ کو، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صرف مسلکوں کو ہی رسپیکٹ نہیں دیتا ہوں، میں تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پہ چلتے ہوئے، جس میں ہمارے نبی کا سینہ اتنا بڑا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی تو یہودیوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ یہ حضور کی زندگی تھی۔ ان کے ساتھ میل جول رکھتے رہے، ان کی دعوتوں کو قبول کرتے رہے، مشرکین مکہ کے ساتھ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کے آپ نے آزاد کر دیا۔ غزوہ حنین کے اندر مال غنیمت کا آدھے سے زیادہ حصہ بہت سارے نو مسلموں کو دے دیا، اور اس میں سے کچھ کفار و مشرکین کو بھی دے دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی اور اسلام کی محبت آئے۔ تو آج ہم کس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں کہ غیروں کو رسپیکٹ دینا، ان سے بھی اخلاق کا اور محبت کا معاملہ کرنا تو دور، ہم اپنے بھائیوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو ان کو کیا ایڈجسٹ کریں گے میرے محترم بزرگوں؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا آخر میں کہ یا خدا کے واسطے کسی عالم دین کی شان میں گستاخی نہ کرے، بھلے ہی وہ کسی مسلک کا ہو، ورنہ خدا کی قسم میں آپ کو گارنٹیڈ بولتا ہوں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایڈس کا پیشنٹ بنے، کوئی کینسر کا پیشنٹ بنے، کوئی ایکسیڈنٹ میں کتے کی موت مارا جائے، کسی کے گھر کو آگ لگے، یا اس پہ دنیا میں ہی اللہ کا عذاب آئے، میں یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں آپ تمام لوگوں کو۔ اس سے پہلے عالم کی ناقدری اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ فہم عطا فرمائے، آپس میں پیار محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے مسلک کو رسپیکٹ دینے والا بنائے، اور ہمارے اندر بھی علمی صلاحیتیں پیدا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔